باغات کے شہر پر ایک بار پھر سے اسموگ کی یلغار ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے اور شہر کی فضا انتہائی مضر صحت قرار دی گئی ہے۔ شرح 457 تک ریکارڈ کی گئی۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ مزید کیا صورتحال ہے شہر میں اسموگ کی، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے حوالے سے کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے، ان سے جانیں گے۔ جی کومل، بتائیے گا۔ جی بالکل، اقدامات میں نرمی یا معاملہ کچھ اور ہے۔ فضائی آلودگی ایک بار پھر لاہور شہر پر منڈلانے لگی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ AQI آج 457 کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آج روڈز پر ٹریفک بہت زیادہ ہے، یا یوں کہیں کہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہدایات بھی کی جا رہی ہیں، لیکن آج یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہدایات کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے، اور لاہور شہر کی سڑکیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹریفک کی روانی سے متاثر ہو رہی ہیں، لاہور کی فضا کو متاثر کر رہی ہیں، اور اس وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں دنیا بھر میں پاکستان کے حوالے سے، تو پاکستان اس وقت پہلے نمبر پر آلودہ ترین قرار دیا جا رہا ہے۔ وہیں لاہور بھی پہلے نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان آج دوسرے نمبر پر ہے۔ لاہور AQI جو ہے وہ 457 ہے، جبکہ باقی علاقوں کی بات کریں تو US کونسولیٹ 840، فیس A DHA 600، CERP آفس 537، جوہر ٹاؤن اطراف 513۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ لاہور کے باسیوں کو احتیاط برتنے کے حوالے سے تاکید کی جا رہی ہے، اور سختی سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہدایات کی گئی ہیں اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ ماحول دوست اقدامات جو ہیں وہ عوام کی سہولت کے لیے کیے گئے ہیں، اور اگر عوام ہی ان اقدامات کو ہوا میں اڑا دے گی تو باقی پھر معاملہ یا پھر لاہور کی فضا کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ پھر سے اسموگ اور فضائی آلودگی بڑھنے کی وجہ سے تمام تر اقدامات کو واپس جو نرمی برتی گئی ہے اس کو واپس ریورس لگا دیا جائے، ریورس گیئر لگا تو یقینی طور پر ہر چیز جو ہے وہ پھر سے متاثر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسکول دوبارہ سے بند کرنے پڑ سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ریسٹورنٹ کے اوقات کار میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے جو ہے لاہوریوں کو کہا جا رہا ہے کہ کوشش کریں کہ ماحول کو بہتر کریں، ماحول دوست اقدامات میں اپنا کردار نبھائیں، اور اپنے ارد گرد شجرکاری کو بھی فروغ دیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے ارد گرد ماحول بہتر ہونے میں ہمارے درختوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ اب جیسے جیسے فضائی آلودگی اور اسموگ کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو جو ہمیں درختوں کے پتوں سے آکسیجن کی پیداوار جو ہے بڑھتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، جو کہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں، اس آکسیجن کی پیداوار میں رکاوٹ کا سبب ہے ایک طرف ایئر کوالٹی انڈیکس، اور دوسری جانب جو ہے وہ اسموگ کی صورتحال بھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم موسم کی صورتحال کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو سورج نے کرنیں بکھیری ہیں، لیکن آج کرنیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی، بلکہ آج چبھن محسوس ہو رہی ہے، عجیب سا سما ہے، اور آج ایک بار پھر لاہور جو ہے وہ دھندلا چکا ہے، اور تاریخی عمارتیں ایک بار پھر دھندلاہٹ کا شکار ہو چکی ہیں، حد نگاہ محدود ہو چکی ہے۔ ہر طرف جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک آلودگی کی چادر جو ہے وہ لاہور نے جو ہے وہ اپنے اوپر اوڑھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے فضا بہت زیادہ زہریلی محسوس ہو رہی ہے، اور زہریلی گیسوں کا مجموعہ جو ہے وہ obvious سی بات ہے کہ وہ پھر انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر جاندار کے لیے جو ہے وہ مضر صحت قرار دے دیا جاتا ہے۔ آج ایئر کوالٹی انڈیکس 457 یوں تو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لیکن باقی مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 800 بھی تجاوز کر رہا ہے۔ اس پر DG ماحولیات، محکمہ ماحولیات، انتظامیہ کو ایک بار پھر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دو روز ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آئی تو سوچا گیا نرمی برت لی جائے، لیکن نرمی کے نتائج آج ہمیں دیکھنے کو مل گئے ہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، جبکہ باقی علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 800 کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ جلدی اقدامات کرنے کے بجائے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ کچھ روز پہلے جو تھا وہ آبزرو کیا جاتا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس اگر 3-4 روز مسلسل کم آتی تو یقینی طور پر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اقدامات میں نرمی بڑھتی جاتی، لیکن ایک روز میں ایئر کوالٹی انڈیکس کو جانچا گیا کہ کمی آ رہی ہے، اور اگلے روز جو ہے وہ نرمی برتنا شروع ہو گئی، جس کے نتائج جو ہیں وہ آج ہمیں سامنے مل رہے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں ہمارے اپنی عوام کی بھی غلطی ہے کہ جیسے ان کو پتہ لگتا ہے کہ نرمی بڑھتی جا رہی ہے تو وہ اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یوں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ کومل اسلم تھیں، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھیں۔